بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں رکھی ہوئی یہ تین چیزیں برے حالات اور جادو کو دعوت دیتی ہے۔ خدا را اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ تین چیزیں یہ ہے۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو روز بروز گھر میں نقصان کروا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے آج یہ چیز اپنے گھر سے نہ نکالی تو یہ آپ کے گھر میں تنگ دستی، بدقسمتی، منفی اثرات اور جنات اس گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فضا باری ہو، ہوا میں کوئی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح جاگتے بدن تھکا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے کہیں مڑ جاتی ہے اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن باہر نہیں ہوتا، دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی اپنی کمزوریوں سے اسے جگا دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز ہے جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہو، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سان سے باری ہو، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ سے وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنے جگہ لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھی وہاں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز جو منفی اثرات کو دعوت دے دیتی ہے، اب وقت آ گیا کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائے تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، غربت اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو گھر کے ساری بے برکتی چلی جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل کے ساتھ اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دار فانی میں بیچ کر زندگی کے طور طریقے سکھا دیے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور ضروریات زندگی کو انتہائی احسن انداز میں پورا کرے۔ انسانی زندگی کے معاملات، صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر میدانوں میں مدد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طور طریقے میں نہ صرف برکت ہے بلکہ زندگی کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں زندگی اور گھر کے سکون کے لیے چند اصول بیان کیے گئے ہیں۔ گویا کوئی انسان اگر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں سکون پائے گا۔ انسان گھر میں داخل ہو، گھر میں کسی بھی کام کو سر انجام دے تو وہ فوراً بسم اللہ پڑھے۔ اس کام کو کرنے سے قبل اور ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ جدید دور ہے تو اکثر لوگ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے فون کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت ہاتھ سے جا رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے بھی لمحات انسانی ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ کوشش اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی بھی کام میں مصروف ہو، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم وغیرہ اذکار کو
نہ صرف خود اپنی زبان پر جاری رکھے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دے۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بیان کیا ہے، جس میں جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے، تو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتا ہے اور قصداً نماز کو دیری سے پڑھتے ہیں، ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ گویا یہ نماز تو پڑھتے ہیں، ان میں اکثر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ لہذا گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اکثر نماز کا اہتمام گھر میں کیا کرے، نوافل سنت تو لازماً گھر میں ہی ادا کیا کرے۔ گھر میں نوافل اور سنن پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو بچوں کو دیکھ کر نماز کی ترغیب ملتی ہے، دوسرا گھر میں برکت رہتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیا جائے لیکن روز کی بنیاد پر کیا جائے۔ آپ چاہے ایک صفحہ تلاوت کریں لیکن تلاوت روز کی بنیاد پر ہو سکے تو اپنے بچوں کو ایک صفحہ روزانہ تلاوت کا سنائے تاکہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت تلاوت کرے گھر میں برکت کا ہی باعث بنتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقوی سے متعلق ارشاد فرمایا، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ لے لیا کرو، یقیناً سب سے بہتر وقت سفر تقوی ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ارشاد ہوا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ گھر میں برکت کے لیے عمل یہ ہے کہ انسان اللہ سے جس طرح ڈر کے یا اس کی محبت میں مجلس میں، مسجد میں، سفر میں تقوی اختیار کرتا ہے، ویسے ہی گھر میں جب وہ تنہائی میں ہو، جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت بھی وہ تقوی اختیار کرے۔ اپنی بیوی، بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے محض اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب انسان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر جب افراد گھر کے ہو، والدہ ہو، والد ہو، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی، سب مل بیٹھ کر ایک جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع کرے تو برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو وہ وہاں کھانا کھائے گا، اگر کوئی اسٹڈی روم میں ہے تو وہ وہاں ہی کھانے کا اہتمام کرے گا، والدین الگ بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی جہاں لوگ زیادہ ہو۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو فرمایا شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ نے جواب دیا، ہاں جی۔ فرمایا اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے اوقات کار مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے اوقات کار ہے جن میں اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اس کے رزق میں اللہ برکت بھی ڈالتا ہے۔ ہمارے تہذیب اور ثقافت کا یہ حصہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے صبح جلد اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے اور پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ شام کو واپس لوٹ آتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ ایسا وقت ہے رزق حلال کے لیے جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن عصر حاضر میں تمام اوقات کار بدل چکے ہیں۔ لوگ اب فجر کے وقت سوتے ہیں اور رات ساری جاگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں، جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا ہے اور پورے گھر کو ایک ہی فرد کافی رہتا تھا۔
لہذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالے اور رات جلدی سونے کی عادت ڈالے۔ اللہ پر توکل کرنا جیسا اس کا حق ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا، ریت ڈھوتا۔ شام کے وقت جب سورج ڈلتا تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی۔ نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ سے کہتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولا، بابا جی، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، پھر بھی میرے گھر بے سکونی کا گہوارہ ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹ گئی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور نہایت نرمی سے بولے، بیٹا، آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدنی۔ 2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس آنا، میں اس پر کچھ دم کروں گا، اور جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رک کر اپنے کان لگانا، سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے حالات کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ کر گیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈلے، اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نگیٹیوٹی کو دعوت دے دی ہے۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخ و پکار۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، ان پر لکھی تعریف خاموشی سے سب کچھ کہی جاتی ہے، وہ تعریف جو کسی قلم سے نہیں، انسانوں کے رویے سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھروں میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں، شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دھند ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے۔ فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتے ہیں۔ کبھی شیطان دروازہ توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کرتے ہیں، جب ہم نعمتوں کا معمول اور خامیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق کو برکت دیتی تھی اور دل کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہے۔ شیطان اسے گھر میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے۔ جہاں زبان نہ شکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے، وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہوتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن کے جال میں پنستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور شیطان کے قدموں کو جلا دے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائے اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلے، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہے تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے؟ کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل اور فضا بے رونق لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت کے منظر دیکھنے والی تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔
اور جان لے جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ یہ عیب جوئی یہ معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے وہاں رزق تنگ ہوتا ہے، دعائیں رک جاتی ہے اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ وہ آنکھ جو دوسروں کی خطائیں دیکھتی ہے، کبھی اپنے آئینے میں جھانک، تجھے اندازہ ہو کہ جو عیب تو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی اپنی غفلت کی دھند ہے۔ جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ گھروں کی نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، وہ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، وہ کانوں میں سرگوشی کرتا ہے۔ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا اور جب تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو تو سمجھ لو تمہارے گھر کی فضا بدل گئی۔ اب وہاں صرف وسوسے بستے ہیں، محبت نہیں۔ یاد رکھو جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہے اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہے۔ جہاں نگاہ میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان رقص کرتا ہے۔ اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی مگر تمہاری بے سکونی اس کی فتح کی گواہی دیتی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والی آنکھیں جنتی ہوتی ہے اور توڑنے والی آنکھیں جہنمی۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہیں پردہ ڈالنا جانتی ہے، جہاں زبان محبت تلاش کرتی ہے، جہاں دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نہ کہ عیب بیان۔ اے مومن، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی کی زنجیریں ٹوٹ جائے، تو اپنی نگاہ پاک کر۔ عیب دیکھنے کی بجائے خوبی دیکھ۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہے تو رحمت خود دروازہ کھول کر آتی ہے، اور جب آنکھ سے دوسروں کی کمی میں الجھ جائے تو سمجھ لے کہ شیطان تیرے ذہن میں اتر چکا ہے۔ تین چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نگی ٹوٹی کو دعوت دیتی ہے۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہتا ہے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازے کھلے تو سلام کی روشنی پھیلے، لیکن اگر وہی دروازے شور، تلخی اور چیخو پکار سے کھلے، جہاں زحمت نے جگہ لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلامی سے خالی ہو جائے تو وہاں فرشتے نہیں آتے، جب الفاظ باری ہو جائے تو وہ فضا بھی بوجھل ہو جاتے ہیں، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت زمین سے اڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے اب یہ گھر میرا ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، ماں کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کڑواہٹ ہو، تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپس کرتا ہے، اور ایسا وہ شور گھر کے در و دیوار سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا اب بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے بند دروازے ہیں۔ وہ گھر جہاں آوازیں اونچی ہو، جہاں زبان تیز ہو، جہاں دلوں میں برداشت نہ ہو، وہ گھر اصل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں شور پسند ہے۔ اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہو مگر ہم نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تیرا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرہ دار بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جو زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اس وقت اترتی ہے جب اس کا گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔